میرا پہلا سوال آپ کو بھی عجیب لگے گا. ہماری کوآرڈینیٹر ہیں انیتا عباسی. جب میں آپ سے ٹائم لے رہا تھا اور وہ بھی سن رہی تھی تو انیتا عباسی کا پہلا کامنٹ آیا کہ جی خلیل الرحمان قمر صاحب تو خواتین کے مخالف ہیں. کیا واقعی آپ مخالف ہیں؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سلام تو میرا انیسا کو ہی ہے. انیسا کو تھوڑا ایجوکیٹ ہونا پڑے گا زندگی میں اور سمجھنا ہوگا کہ میں ہی تو ہوں شاید جو عورتوں کی بے انتہا عزت اور احترام کرتا ہوں. میں کچھ غلط باتوں اور غلط سلوگنز کے خلاف کھڑا ہوا تھا اور ان کو دیکھنا چاہیے, مجھے پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے اور میرے ڈرامے دیکھنے چاہیے. خالی ہوائی باتوں کے اوپر اس طرح کی اوپینین فارم کر دینا میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. انیسا تمہیں کوئی میری بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری, بٹ یو مسٹ گیٹ یور سیلف ایجوکیٹڈ, دیٹس ویری امپورٹنٹ. دوسری بات پراچا صاحب, میں آپ کو ایک بات, اس بات سے نکل جائیے باہر. جی پلیز. جو ہمارے ہاں ایک بہت ہی بری میتھ چل رہی ہے کہ پی ٹی وی کا ڈرامہ جب چلتا تھا تو وہ بہت اچھا تھا اور اس وقت سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی امرتسر میں. اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک چینل تھا. جی جی. اوکے, تو ایک چینل پر ہم اس وقت نیا ٹی وی آیا تھا اور سب اس طرح دیکھتے تھے جیسے یہ اس ڈبے میں کیا اچانک مخلوق نظر آنے لگ گئی ہے. تو ایوری تھنگ واز ہٹ, ایون ناٹ اونلی دا ڈراما. تو انٹل کہ وہ فرمانے الہی آ جاتا تھا اور پھر وہ ذرے ذرے آنے شروع ہو جاتے تھے. بالکل. پیپل یوز ٹو واچ اٹ. تو وہی رائٹر موجود رہے یہاں اور بہت دیر تک. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی دے, جو رہ گئے ہیں, جو نہیں رہے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. پھر کیا آپ کے قلم سے ریت آنے لگتی ہے. ہاں, تو کمپٹیشن کے زمانے میں جب آپ آئے تو آپ سے پھر وہ ڈرامہ نہیں لکھا گیا. ڈرامہ ڈائریکٹ پرسویشن نہیں ہوتا, اچھا برا, اچھے برے کانسیپٹس ہوتے ہیں, ان پر ڈرامہ بنتا ہے. اب اٹ از ناٹ دا ڈرامہ وچ ایجوکیٹس یو, اٹ از سم تھنگ ان سائڈ یو وچ ایجوکیٹس. اگر آپ نے تربیتی طور پر وہ گند جو ہے اڈاپٹ کرنا ہے تو پھر ڈرامے کا قصور نہیں ہے, آپ کے اندر آپ کی فطرت کا قصور ہے. اور اگر آپ نے ڈرامے سے سیکھنا ہے تو نیومرز بہت اچھے ڈرامے چلتے ہیں اور وہ دے آر مچ مچ بیٹر دین دا پریویس ونس. اچھی بات ہے, آپ نے کلیئر کر دیا یہ تاثر. اور انیتا عباسی جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ابھی بھی وہ سن رہی ہیں آپ کی بات, لیکن اس میں تو ایک تاثر تو ہے, آپ اتنا تو ایگری کریں گے آپ کی تقاریر سے یا وہ عورت مارچ والا جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا, تو یہ تاثر پرسسٹ کیوں کر رہا ہے پھر؟ پرسسٹ وہ ایک سرٹن نمبر آف ہے گروپ جو ہے. اچھا. چونکہ وہ اپنے الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ میدان میں کودتی ہیں. تو میں انیسا سے صرف یہ چاہوں گا کہ انیسا مسٹ بی اے ونڈرفل گرل. تو بجائے اس کے کہ ان سے امپریس ہوں, پہلے تو سمجھے وہ کر کیا رہی ہیں. میں تو پاکستان میں میرا خیال ہے میں اگر دعویٰ کروں تو عورت کے رائٹس کے لیے سب سے پہلا آدمی میں ہوں جو کھڑا ہے. لیکن میں گندگی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں, میں بے حیائی کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں. کھڑا کیا, میں پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کروں گا اس کا. اگر اس انٹرویو کو بھی غور سے دیکھا جائے تو وہ اصل میں کوئی فیمنزم کے خلاف لڑنے نہیں گیا تھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اس وقت تک کہ فیمنزم ہے کیا. مجھے تو میں تو پلیڈ کرنے کے لیے گیا تھا. جو ایک شوشہ اٹھایا گیا کہ میں نے وہ ڈرامے میرا ایک ڈائلاگ تھا جس کو انہوں نے غلط روپ دیا کہ اس نے 2 ٹکے کی عورت کہا ہے. یہ تو لفظ استعمال نہیں ہوا تھا. یہ تو ایک دیر واز اے گرل ہو کمیٹڈ اے سن, اس کے بارے میں کیا کہا گیا تھا, اس 2 ٹکے کی لڑکی. اور اس کے اوپر میں نے دیکھا, میں حیران ہوا جی جی کہ آپ کو تمیز ہی کوئی نہیں ہے. آپ کیا پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آپ اپنی باری پر بولیے. میں بیچ میں کبھی نہیں بولتا کسی کے, لیکن آپ جب میں بول رہا ہوں تو میری بات سنیے. اس کے علاوہ آداب کا تقاضا بھی یہی ہے, ایتھکس کا تقاضا بھی جواب دے یہی ہے. دیجیے. جی ایتھکس کا تقاضا یہی ہے. اور اگر آپ بدتمیزی کریں گی تو پھر الحمدللہ میں بھی بڑا بدتمیز آدمی.